خدا کا سلام ہو اجالا مغل صاحبہ اور امیر فیصل صاحب. میں وقت کے مطابق آپ کا انتظار کرتا ہوں. جب بھی آپ آ جائیں تو میں یہاں پہ ہوں گروپ میں. جی محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں اپنا پہلا سوال جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مسیحیوں کے چرچز کی بعض ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھنے کا اتفاق ہوا جن میں محترم پاسٹر صاحبان محض ہاتھ لگا کر ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے افراد کو اپنے قدموں پر چلا دیتے ہیں اور بعض کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگتے ہیں. اس میں خاص طور پہ عورتیں ہوتی ہیں. اسی طرح کے بعض حیرت انگیز مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. یہ سب کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں بھی دلی طور پر امیر فیصل صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں. اور اب تو محبت کا ناطہ بھی ہے اور آپ سے بھی دلی طور پر آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اب آتے ہیں سوال کی طرف. یہ تماشے یورپ میں نے دیکھے ہیں. یہ پہلے لوگوں کو تیار کر لیتے ہیں اور پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں. بلکہ کچھ دفعہ میں ان کے چرچ میں نے چیلنج کیا کہ جس شخص کو میں لے کے آؤں گا اس کو یہ کریں، ہیل اور وہ تڑپے. اور میں نے اپنے ممبروں کو بھی بھیجا ان میں سے کسی کو کریں، تو کچھ بھی نہیں کر سکے. تو ایسے ڈرامہ بازی سے کیا فائدہ؟ اب تو یہ بات کھلے طور پہ یورپ کو سب پہ عیاں ہے کہ اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں. گویا کہ یہ بھی دین کے نام پر فراڈ ہے. جس طرح اسلام میں جو پیر ہیں، پیر فقیر بنے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے روحانی مرشد اور عامل ہیں، وہ مختلف لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. تو کیا یہ پیسے بٹورنے کے سب چکر ہیں؟ جی محترم، ظاہر ہے پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ سب پیسے کی گیم ہے. چلیں ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. آپ نے اپنی بک میں فرمایا ہے کہ آئی ایم دا ماسٹر آف مائی اسپرچل سینسز. کیا ہر نبی، خواہ اس کا مشن چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اپنی اسپرچل سینسز کا مالک ہوتا ہے اور اختیاری طور پر کچھ کمال ان اسپرچل سینسز سے کام لیتے ہوئے دکھا سکتا ہے؟ ہاں، فراڈ ہے، مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور اصل جو مقصد ہے نصب العین وہ پیسے بٹورنے کا ہے. تو یہ بھی یہی کرتے ہیں اسلام کے اندر، اور پھر یہ بھی یہی کرتے ہیں. یہ تماشے دکھا کے تو پھر چرچز میں بھی وہ پیسوں کا ایک وہ ہوتا ہے باسکٹ سی، پھر اس میں لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں. جو چاہتا ہے وہ ان کو پیسے ڈال دیتا ہے. یہ ویسٹرن میں تو نہیں ہے، نہ جرمنی میں اتنا زیادہ ہے، بہت ہی کم ہے، لیکن امریکہ میں یہ بہت زیادہ ہے. روحانیت ہر نبی کی اپنی تعلق سے کھلتی ہے، اسپرچل سینسز. تو جب یہ کھڑکی کھلتی ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ انسانیت آنے والی زندگی کو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھ سکا ہوں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ایسی معلومات مل جائیں جہاں موت کا پروسیس، آخرت کی زندگی، مشاہدات الہی اور خدا کی طرف ایسے
سفر کیے جائیں جہاں پہ مشاہدات ہوں، اگر اس کا کوئی اور فائدہ لیتا ہے، یعنی کچھ اور اس سینسز سے کچھ کرتا ہے، تو اس سے یہ معرفت الہی اور اسپرچل سینسز کی کھڑکی پھر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال کرے تو حتیٰ کہ یہ بند بھی ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے گرو سے ملاقات ہوئی، تو وہ میسے لگا ہوا تھا جہاں پہ کتابیں پیش کی جاتی ہیں۔ وہ آیا، اس کے کافی ماننے والے بھی ہیں انڈیا میں۔ اس نے کہا کہ میں یہ کتابیں لینا چاہتا ہوں، تو میں نے اسے تحفے میں دے دی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کچھ دیکھا ہے تیرے بارے میں، اگر تو کہے تو میں بتاؤں۔ کہنے لگا کہ تھوڑا سا ہٹ کر، تاکہ میرے ماننے والے بہت ہیں، تم علیحدہ ہو گئے تو میں نے کچھ باتیں بتائیں۔ تو جب میں بتا رہا تھا اس کی زندگی کے بارے میں، تو میں نے خود دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو مجھ سے کہنے لگا ایک وقت تھا مجھ پر کہ یہ کھڑکی کھلی، لیکن اس کا غلط استعمال، پھر مجھ پہ چیزیں بند ہو گئیں۔ پھر اور بھی ملاقاتیں ہوئیں، پھر اس نے مجھے انڈیا میں دعوت دی، تو میں اس کا نام تو نہیں بتاتا، لیکن یہ معرفت الہی کی کھڑکی، اس کی قدر و قیمت جانا بہت۔ جی محترم، جب اس کی کھڑکی کھلے اور انسان اس سے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ اچھا، اب اسی تعلق سے ایک اور سوال ہے، کیا انسان اپنی روحانی حصوں پر اسی طرح اختیار رکھتا ہے جس طرح وہ اپنی جسمانی حصوں پر رکھتا ہے؟ یعنی جس طرح انسان اپنے حواس خمسہ پر مکمل اختیار رکھتا ہے، چاہے تو کسی چیز کو دیکھے اور نہ دیکھنا چاہے تو آنکھیں بند کر لے، چاہے تو کچھ چکھے، چاہے تو سونگے، چاہے تو چھوئے، چاہے تو سنے، چاہے تو نہ سنے، تو کیا اس طرح جو اس کی روحانی حصے ہیں ان پر بھی اس کو اس طرح سے اختیار حاصل ہے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ نہیں، روحانی حصوں کی پتنگ کی ڈور خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو بڑی بڑی جنتوں میں جو ہیں بڑے بڑے فرشتے تو نہیں، ان سے بھی آگے وہ رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہوتا جیسے ظاہری حصوں پر ہے کہ جب چاہے چکھے جب چاہے نہ چکھے، بلکہ یہ ایک ایسی پتنگ ہے، خدا کی ہوا اسے لیے ہوئے اڑتی ہے بادلوں میں، جنتوں میں، جہانوں میں۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ جب پرواز ہوتی ہے اس وقت یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں اور کس جنت میں پہنچوں گا، حتیٰ کہ فرشتے اگر کہہ دیں کہ آج خدا سے ملاقات ہے۔ اور دوسری بات، یہ سفر اتنا لطیف ہوتا ہے کہ اس کی سمت بھی اپنے آپ مقرر نہیں کی جا سکتی۔ پھر ایک وقت آتا ہے محبت کے عالم میں کہ خدا اس کو مراقبے میں اتنا کوئی ٹیلی فون کر رہا ہے، اتنا اختیار دے دیتا ہے کہ مراقبے میں پہنچ کر وہ جب وہ خدا سے یا کچھ چیزیں مانگتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی روحانیت کا جو مقام یا حال ہوتا ہے اس کے مطابق دیکھ سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے، لیکن یہ سفر اتنا قدر و قیمت اور گہرا ہے کہ اس کے اندر جب ڈوبتا ہے انسان تو اپنا اختیار نہیں رہتا اسے، بلکہ ایک حال میں ہوتا ہے۔ جب آدمی حال میں ہو تو اسے مقامات کی بھی خبر نہیں ہوتی، تو اس حال سے جب واپس پہنچاتا ہے تو خدا کی ذات یا جن کو خدا نے اختیار دیا ہوا ہے، تو یہ معاملات روحانی حصوں جیسے ہرگز نہیں ہے۔ یہ مضمون بھی بڑا اچھا ہے، اس پہ جتنا بھی بات کی جائے کم ہے۔
جی محترم، بہت شکریہ، تفصیل سے آپ نے بتایا۔ اگلا سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ 5 ظاہری حواس کی طرح 5 باطنی حواس بھی ہیں، یعنی قوت تخیل، قوت تفکر، قوت تحفظ، قوت تذکر اور قوت توہم۔ کیا انہی کو آپ 5 یا 6 چابیاں کہتے ہیں؟ یہ جو صوفیہ اکرام کی آپ نے ابھی یہ 5 حصوں کی تفصیل بیان کی ہے، ان کا تعلق ہاریزونٹل جنتوں سے ہے۔ جو 6 چابیاں میں پیش کرتا ہوں یہ ورٹیکل ہیں، جن کا تعلق براہ راست خدا سے ملن پہ ہے، جہاں پہ ایک سنگم اور خدا اور انسان آمنے سامنے ہو کے ملتے ہیں۔ تو باقی رہ گیا کہ مختلف الفاظ میں مختلف صوفیہ اکرام نے اپنی روحانیت کا اظہار کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ بھی لیں اور یہ جو تعلیمات اب آئی ہے اس کو بھی لیں، لیکن مسلمان اور عیسائیوں اور یہودیوں جیسے کام نہ کریں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے کہ پچھلے کسی پروگرام میں جب آپ نے 6 چابیوں کا ذکر کیا، یعنی کہ یہ سب کچھ جب ایک سنگم پہ آ جائے، روح اور جسم اور دماغ اور شعور اور دل اور ضمیر، تو بعد میں جب آپ کا پروگرام ختم ہو گیا تھا تو آپ کو پتہ ہے پھر لوگ بہت سے کمنٹس کرتے ہیں، تو اس میں ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ دماغ اور شعور ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، یعنی یہ ایک ہی چیز ہے، اور دل اور ضمیر ایک ہی چیز ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ شعور جو ہے یہ پہلے تھا اور یہ دماغ کی ماں ہے، دماغ بچہ ہے۔ اگر دماغ کو کوئی چیز سکون دلا سکتی ہے تو وہ شعور ہے جو اسے روک کر خالص فکر اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح ضمیر اور دل بھی ایک نہیں ہے۔ ضمیر کی دنیا جہاں تک چلتی ہے وہ فرشتوں کے جہان ہے، اور دل کی دنیا جو ہے وہ فرشتوں تک بھی نہیں رکتی، اور اعلیٰ مخلوقات جو اس سے آگے ہیں اس وہاں بھی نہیں رکتی۔ اس کا تعلق صرف اور صرف وہاں پر جا کے پہنچتا ہے جہاں خدا کی ذات ہے۔ تو بہرحال کمنٹ کرنے والا اس نے بھی کیا، اور جو میں مشاہدہ الہی بتا رہا ہوں وہ میں نے بھی بتا دیا آپ کو۔ فرشتے ضمیر کے مطابق کہ اس نے کیسی زندگی گزاری، کیا اس نے اپنے ضمیر کو مٹی میں ملا دیا؟ کیا اس نے اپنے ضمیر کو اندھیرے سے نور میں لے آیا؟ یہ حساب کتاب کی دنیا جو ہے، یہ نفس کی دنیا، امارہ کی دنیا، لوامہ کی دنیا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ضمیر سے۔ تو یہ جا کے فرشتوں پہ جا کے حساب کتاب، اور وہاں پہ درجات ہیں، مقامات ہیں، لیکن دل کی دنیا کا ضمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ میٹرک سے ہو کے کالج میں پہنچی تو کالج ایک اور دنیا ہے، اور میٹرک کا بھی اپنا مقام ہے۔ پھر یونیورسٹی میں پہنچی تو پھر کوئی یوں کہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ 5ویں جماعت جیسی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔
ایک چیوٹی نے دوسری چیوٹی سے پوچھا کہ بھائی تو کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا میں وہاں رہتی ہوں جہاں شکر بڑی ہے، گڑ بڑا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو یہاں رہتی ہوں کہ جہاں پہ نمک بہت ہے۔ تو اس نے کہا اچھا میں چلتی ہوں، پہلے میں دیکھتی ہوں تیرا نمک کیسا ہے۔ جب چلنے لگے تو وہ جو شکر والی گڑ والی تھی، اس نے ایک ڈھیلا گڑ کا ڈال دیا اپنے منہ میں، اور کھاتے کھاتے وہاں پہنچی جو چیوٹی نمک کی دنیا میں رہتی تھی۔ اس نے کہا لا پھر اپنا نمک چکھا۔ تو اس نے چکھایا، کیونکہ یہ گڑ اپنے منہ میں رکھا ہوا تھا، تو اس نے جب نمک چکھا تو کہنے لگی تیرا نمک بھی میرے شکر جیسا ہے، میرے گڑ جیسا ہے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال چھوٹا سا ہے کہ یہ چھٹی حص کیا ہے؟ کیا یہ سب میں ہوتی ہے؟ جیسے دل سب کے اندر ہے، ایک ظاہری دل ہے اور اصل جو ہے اسے ایموشن کہا جاتا ہے، جذبہ، وہ بھی سب کے اندر ہے۔ تو چھٹی حص بھی سب کے اندر ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو انعام دیتے ہوئے فرق نہیں کرتے، اسی طرح کل جہان کی چابیاں، چھٹی حص کیا، خربہ ہا حص ہیں، جہان کی چابیاں جو ہیں اسی دل کے اندر ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ وہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کوئی کل جہانوں میں کچھ تلاش کرتا ہے، اور کل جہان جو ہے وہ معرفت الہی کے سنگم پہ آ جاتا ہے خود ہی۔ تو بس اس کا یہ ہے کہ کون کتنا پانی ڈالتا ہے، کتنی جستجو ہے، کتنی تلاش ہے معرفت الہی کی، وہ خدا سے کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق پھل لگتا ہے۔ محترم، عام لوگ بات چیت میں چھٹی حص کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی کچھ برا ہو جائے ان کے ساتھ زندگی میں یا اچھا ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی میری چھٹی حص بتا رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو کیا اس طرح کی کوئی خاص حص خدا تعالیٰ نے رکھی ہے جس سے انسان کو پہلے سے ایک اویئرنیس ہو جاتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اسے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو؟ اگر آپ مجھ سے، اب میں آپ کو ڈوب کے بتاتا ہوں، چھٹی حص کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی پانچوں حصے جو ہیں ان کے تار ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور یہی بتاتی ہیں جب ایمرجنسی کوئی پیش آ جائے یا کوئی حادثہ یا کوئی ایسی چیز ہو، یہ حصے بتا دیتی ہیں ان کے، کیونکہ تار ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، تو اشارہ بھی کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی مومن ہو تو اسے اور گہرے طریقے سے خبر ہو جاتی ہے، خواب میں یا کشف میں۔ جو عام انسان ہیں ان کی محسوسیات بڑھ جاتی ہیں۔ جرمنی میں کہا جاتا ہے کہ بوک گیفیلے، کہ میرے پیٹ میں مروڑ لگی ہے اور کوئی کچھ چیز بتا رہی ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا۔ تو کئیوں پہ کچھ، کسی کی کوئی حص تیز یا کسی کی کوئی کم ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بتاتی ہے کہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اگر پانچوں حصے نکھر جائیں تو پھر تو خدا کی عنایات ہے۔ مطلب یہاں میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت چاہوں گی، کیونکہ یہ جو پانچ حصے ہیں حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں،
इनका तो प्योरली ताल्लुक इंसानी जिस्म के साथ है, मसलन चखना, छूना, सूंघना, देखना और सुनना वगैरह। तो इनका ताल्लुक तो प्योरली जिस्म के साथ है, जबकि सॉरी मैसेज कट जाता है। तो जबकि आने वाला या होने वाला वाक़या जो होता है वो तो अभी मुस्तकबिल की गुबार में कहीं छुपा हुआ होता है, तो उसका इन ज़ाहिरी हिस्सों से क्या ताल्लुक है। जहां तक आपने पेट में किसी बात से मरोड़ उठने का जिक्र किया, तो वो तो जब कोई ऐसी वैसी चीज हो जाती है तो खौफ से या गम से या किसी भी वजह से पेट में मरोड़ उठने लगे या इंसान को पसीना आ जाए या कोई उसकी ऐसी उसके ऊपर हालत तारी हो जाए, वो एक अलग चीज है। मैं इसको समझी नहीं, अगर आप प्लीज जरा और आसान करके एक्सप्लेन करें। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है। जो रूहानी हिस्से हैं वो भी चखती हैं, वो भी सूंघती हैं, तो वो जंतु की ग़िज़ा है। तो ज़ाहिरी चीज़ें, ज़ाहिरी जो सेंसेस हैं, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक रूहानी हिस्सों से है। तो जैसे रूहानी हिस्से जो हैं, फ़र्क ये है कि वो देखकर शहद की तस्वीर मुंह में आ जाती है। यही आँखें हैं, तो हिंदू कहते हैं कि ये माता के सामने वो है जिससे वो रूहानियत खुलती है। ऐसा नहीं है। यही आँखों में मल्टी सिस्टम है। मल्टी सिस्टम ज़ाहिरी भी है और रूहानी भी है। ये दोनों सिस्टम एक एक साथ चलते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। पेट से मरोड़ से मुराद थी खदशात, क्योंकि ये तार जो है ज़ाहिरी स्पिरिचुअल सेंसेस की रूहानी हिस्सों से मिली हुई है। फर्क ये है सिर्फ, ये दोनों फंक्शन करती हैं एक ही वक्त में। जैसा मैं किताब भी लिख रहा हूं और किताब जो है लिखते लिखते मुझे जनते भी देख रहा हूं मैं, ये मल्टीप्लाई सिस्टम हो जाता है। बीवी खाना लेके आई, अभी तैयारी कर रही है, खाना लेके आई है और पहले आके फरिश्तों ने मुझे खाना खिला दिया। तो ये दोनों हिस्से, बस एंड ये होता है कि जब मौत आती है तो ये जो ज़ाहिरी हिस्से हैं, स्पिरिचुअल सेंसेस, ये जो जिस्मानी थी वहीं रह जाती हैं, बाकी ट्रांसफर होकर रूहानी हिस्सों में मुंतकिल हो जाती हैं। तो ये इनको अलहदा नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं किया जा सकता जैसे खाल को और गोश्त को अलहदा नहीं कर सकते। स्किन एंड बोन सेपरेट। जैसे तौरात में कई बार जिक्र है, खुदा ने इब्राहिम को भी कहा कि कुर्बानी कर, गाय का, बकरे का बछड़ा और फलां चीज़ें। और कई जगहों पे तौरात में मेंढों की कुर्बानी की गई, खुदा ने कहा, और खुदा ने उनकी खुशबू को सूंघा, ज़ाहिरतन सूंघा और बरकतें दी। तो कई जगह पे तौरात में है कि जब वो कुर्बानी पेश की, आग आई और चट कर गई बैलों को, बकरों को, सबको। ये गालबन अलाया ने दी थी ये, जब उसने कहा कि तुम भी न्याज रखो, हम भी रखते हैं। तो उनकी तो न्याज नहीं, लेकिन इसकी न्याज पे आग आई और चढ़ गई। तो ज़ाहिरी हिस्सों का रूहानी हिस्सों का से बहुत ही नज़दीक का ताल्लुक है। हाँ, फ़र्क ये है
کہ ظاہری حصے لمیٹیشن میں آ جاتی ہیں اور روحانی حصوں کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. جیسا کہ معاف کرنا میں تھوڑا سا لمبا ہو گیا. گلاسز ہیں جو چشمہ پہنتی ہیں، اس میں کچھ ایسی گلاسز ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ تھوڑے فاصلے سے کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ فاصلے سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہی روحانی سے کوئی کبھی چیزیں نزدیک سے دکھاتی ہے اور روحانیت دور سے دکھاتی ہے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. ایک روحانیت کے طالب علم کے لیے آپ کی آڈیوز میں بہت کچھ ہے. اگر اس پہ غور کرے گہرائی سے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب چونکہ آپ نے اوپر وہ بات کی کہ اس طرح آگ آتی تھی اور وہ قربانی کو چٹ کر جاتی تھی یا کھا جاتی تھی، تو یہ میں نے بھی کافی پڑھا ہے پرانی کتابوں میں کہ آگ آئی اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اس قربانی کو کھا جاتی تھی. تو یہ کیا سلسلہ تھا؟ اب کیوں نہیں ہوتا یہ سلسلہ؟ آج بھی ہو سکتا ہے اگر اہل دل آ جائیں، کیونکہ خدا کی سنت تو نہیں بدلتی. تو ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اگر شعر خط پڑھوں تو مجھے ذرا درست کروا دینا، کیونکہ بڑا کچھ پڑھ کے پھر بچہ ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے. ہم تو مائل با کرم ہیں، سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے. تو آگے پتہ نہیں کیا شعر ہے، وہ آپ بتا دیں گی. تو خدا تو آج بھی مائل با کرم ہے، آج بھی وہی نظارہ دیکھ سکتے ہیں. بس جب اہل دل آ جائیں گے تو یہ نظارے روزانہ دیکھیں گے ہم. جو کوئی قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو بادل آج بھی وہی ہیں، آج بھی برستے ہیں، پر اس دل پہ برستے ہیں، اس دل پہ بارش ہوتی ہے جو اہل دل ہوں. تو یہ حالات پھر واپس لوٹ کے آئیں گے، پھر آ جائیں گے. وقت وقت کی بات. جی محترم فیصل بھائی یہاں موجود ہوتے تو وہ شعر کو لہک لہک کے پڑھ دیتے. بہرحال میں بھی پڑھ دیتی ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اور ایک اور شعر بھی مجھے یاد آ گیا. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. جی محترم، میں اگلا سوال کرتی ہوں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کل پرسوں کے کسی سیشن میں آپ کے ساتھ گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا تھا کہ محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اللہ تعالیٰ سے ملنے والے بہت سے پیغامات کو چھپایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو کاز تھا یعنی مشن تھا دنیا میں خدا کی بادشاہت کے آنے کا، اس کو بہت نقصان پہنچا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے مجھے بھی بہت نقصان پہنچایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. جب خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے،
نبیوں سے، تو مقصد یہ ہوتا ہے خدا کا جو نیت کہ انسان کی نیا کنارے لگا دی جائے، اور جب وہ نہ بتائیں، چاہے سوسائٹی کا دباؤ ہو یا وہ اپنے خلاف جاتی ہوں وہی، یا بہت سی اور ایسی باتیں ہوں، تو نبی حکمت کے ذریعے وہ رلا ملا کے بیان کر دے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو نقصان انسانیت کا ہوتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ تو جو غم انسانیت، دکھ مصیبتیں پھر انسانیت کو ہوتی ہیں، اس کا غم سب سے زیادہ اور نقصان خدا کو ہوتا ہے۔ تو ان معنوں کے اندر خدا نے کہا تھا کہ اس نے، غلام احمد نے مجھے کمزور کر دیا۔ تو اور عیسیٰ ابن کہنے لگا زکریا، جیسس کرائسٹ جو عیسیٰ ہے، اس کا بھی یہی حال تھا۔ خدا کیسے خوش ہو کہ جب اس کی انسانیت کا نقصان ہو جائے؟ وہ تو بھیجتا ہی نبی اس لیے ہے کہ چوں توحید الہی اور خدا کی خبر ہوگی، انسان کی کشتی منزل پہ پہنچ جائے گی۔ محترم، جب خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اتنا زیادہ نقصان کر دیا انسانیت کا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے، حتیٰ کہ خدا کو بھی کمزور کر دیا، تو جماعت احمدیہ تو یہ پروپیگنڈا پوری دنیا میں کرتی ہے کہ ہم ہیں جو خدا کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں، اور ہمارے ذریعے ہم ہیں جو ٹرو اسلام کا مطلب پرچم بلند کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، اور ہمارے ذریعے اسلام کا صحیح چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھایا جا سکتا ہے، اور ہم ہیں جو روحانیت کے سفر میں سب سے آگے ہیں، اور ہم وہ جنتی فرقہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات کہاں جاتی ہے؟ روحانیت میں تو آگے نہیں ہے، ہاں دنیا کے اندر شاید بہت آگے ہوں، کیونکہ وہ ان کے ہی خلفاء کہہ گئے ہیں، وہ مرزا طاہر احمد، یہ بھی یہودی ہو جائیں گے۔ تو باقی نبی آیا غلام احمد قادیان، کام تو اسلام کا ہی ہو رہا ہے۔ تو جو 1500 سال کے بعد بھی اسلام خدا کی دنیا نہیں لا سکا، تو یہ کیا لے کے آئیں گے؟ کیونکہ کام تو وہی ہو رہا ہے، اسلام کا اور محمد صاحب کا۔ اور کہتے یہ تھے غلام احمد قادیانی، میں کرسچن ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، سارے مذہبوں کے ٹائٹل لے لیے، لیکن جو یونیورسل ٹروتھ جو خدا بیان کر رہا تھا وہ نہیں کیا، کیونکہ اسلام پہ ضرب آتی تھی، چوٹ پڑتی تھی، ہٹوا پڑتا تھا۔ تو یہ خدا کی دنیا کیسے لے کے آئیں گے؟ ان کے خلفاء تو کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں سے ہی بدتر ہو جائیں گے، اور ان کے جو خلیفہ آئیں گے اب، وہ بھی ان جیسے ہی ہوں گے، مسخرے قسم کے، یعنی کہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ تو انہیں چاہیے غور و فکر کریں کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں چندے میں بہت آگے ہو سکتے ہیں، بلکہ کمال کر دیا۔ اور عیسیٰ اس کے خلاف کہتے ہیں کہ تم نے مفت پایا اور مفت دو۔ تو یہ دو نبیوں کے سینگ پھنس گئے نا آپس میں، تم نے مفت پایا، خدا سے مفت ہی دو، اس لیے ہم چندہ نہیں لیتے، بلکہ وہ جو ڈونیشن آتے ہیں وہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہیں، وہ براہ راست مومنٹ کو ہوتے ہیں، جس سے وہ سارے اخراجات مشن کے پورے کرتی ہے۔ اور
تعداد بڑھانے میں یہ بڑے ماہر ہیں، لیکن زیرو کتنے اکٹھے ہو جائیں وہ تو زیرو ہی ہیں، لیکن اگر زیرو کے کتنے اکٹھے ہوں اور خدا کی ذات ایک ہو جائے، ایک لگ جائے، تو پھر بات بنے۔ تو بات بننی ہے خدا سے، اور اس وقت دنیا کے اندر میں پہلا مسیح السلام اور خدا کا دل ہوں کہ جو شروع میں بھی، آخر میں بھی، درمیان میں بھی راہ دکھا رہا ہوں انسان کو کہ اس کا ملن ہو جائے خدا کی طرف اور خدا سے۔ اور ہزاروں مشاہدات کر چکے ہیں، اس مومنٹ میں نبی بھی آ چکے ہیں، تو جس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھے کہ حقیقت الہی کیا ہے۔ جی محترم، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اول و آخر ہے اور ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا ہے، وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیوں کرتا ہے نبوت کے لیے جو بہت ہی مصلحت پسند اور مصلحت شناس ہوتے ہیں؟ آپ اس سے اچھے لوگ خدا کو لا کے دے دے تو میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں گا، بلکہ یہ جو نبی آئے اس کے جیسے بھی نبی، ان جیسے بھی نبی صدیوں میں آتے ہیں۔ اگر آپ کے تھیلے میں کوئی بہتر نبی ہے جو ان مسلطوں سے درکنار ہو کے بات کر دے تو ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہنا بڑا انسان ہے، پرکھنا بڑا انسان ہے، لیکن خود کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو خدا کو تو تلاش ہے، مجھے بھی تلاش ہے کہ کوئی میرے سے بہتر آ جائے، مجھے 50 لگے اور وہ 12 سال میں ہی کام کر دے خدا کا۔ جیسے دوڑ کے اندر ریکارڈنگ توڑ دیتے ہیں، پھر کوئی اور آتا ہے وہ اس کا جو وقت ہے اس کی ریکارڈنگ کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو میں خدا کو سجدہ کرتا ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے بھی بہتر آگے کام کر جائے تو سجدہ تو خیر خدا کے لیے، میں پیار محبت میں اس کو بھی سجدہ کر دوں گا کہ بھئی لے کہ تو نے کمال ہی کر دیا۔ اب تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیں، کتنی مشکل سے چمن میں دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ آدم گیا تو نوح کے لیے 16 صدیاں لگی، 600 سال۔ نوح گیا تو ابراہیم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خدا اور فرشتوں کو 400 سال لگے۔ ابراہیم گئے تو پھر ایک صحیح لمبا رگڑا ہے، اسحاق، یعقوب اور یوسف کا، پھر 400 سال اور آتے ہیں غلامی کے، تو پھر جا کے موسیٰ ملتے ہیں خدا کو۔ تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جی محترم، آپ نے درست فرمایا۔ اب ایسا ہے کہ ایک ممبر نے سوال بھیجا ہوا ہے، اپنی آڈیو بھیجی ہوئی ہے۔ انہوں نے تو مجھ سے کہا کہ میں اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے سوال بنا کے آپ سے کروں، لیکن میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی، اس لیے کہ وہ سوالات ہم پہلے پروگراموں میں بارہا آپ سے پوچھ چکے ہیں اور بارہا آپ جواب دے چکے ہیں، بہت ہی بنیادی سوالات ہیں، تو میں تو ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتی، لیکن بہرحال ان کی آڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں، آپ پھر جس طرح مناسب ہو جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم سسٹر، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو آپ زید خان صاحب سے سوالات کرتے ہیں، تو ذرا یوم آخرت کے حوالے سے بھی سوال کریں کہ قیامت کیا ہے اور کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، یا پھر جنت کیا ہے، اس بارے میں کیا حقیقت حال ہے، کیا باغات وغیرہ
اور مرنے کے بعد اٹھنا، سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ، یہ آپ سوال چھوٹے چھوٹے بنا کر پوچھ لیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ جیسے آپ نے کہا ہے اس سوالوں کے جواب میں بڑی ڈیٹیل اور اپنے لیکچروں میں بھی دے چکا ہوں، اور عطا صاحب سے گزارش ہے یا اور جو میں نے ماننے والے یہاں پہ ہیں وہ ان صاحب کو وہ لیکچر بھیج دیں، تو یہاں دوبارہ دوہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے بھائی قیامت بھی ایک نہیں ہے، ایک قیامت سے مراد ہے سچائی کا دن۔ کبھی ہم تصور میں تھے تو وہ ہمیں حقیقت میں لایا، یہ بھی قیامت ہے۔ پھر ہم روح کی دنیا میں تھے، وہ اس ظاہری کائنات میں جسم بنایا اور ہمیں پھر لے کے آیا، یہ بھی قیامت ہے۔ پھر جب ہم مریں گے تو ایک اور قیامت شروع ہوگی، ہمیں ہماری کوششیں دکھائی جائیں گی، اور اس کے بعد روح کی دنیا میں جو سب سے بڑی قیامت برپا ہوگی وہ آخری قیامت ہے، جہاں ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، خدا پردوں سے باہر آ جائے گا۔ اور باقی جو ہے ویڈیو آپ پلیز اپنا نمبر دے دیں مغل صاحبہ کو، تو آپ کو بھیج دی جائیں گی، کیونکہ اس موضوع پہ میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ جی محترم، یہ سوال ہے، میں پڑھ بھی دیتی ہوں۔ جب خدا تعالیٰ کسی شخص کو نبی کے طور پر چنتا ہے تو کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اس شخص سے بڑھ کر کوئی بھی روحانیت اور قرب الہی کا مقام نہیں رکھتا؟ ایسا نہیں ہے، چونکہ خدا نے مجھے یہ خبر بھی دی ہے اور آمنے سامنے بٹھا کر بڑی پیار محبت سے مجھے یہ بتایا بھی ہے کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، تو ان کے روحانی اور قرب الہی کے مقامات کیا ہوں گے یا ان کا حال کیا ہوگا۔ تو یہ نمبرداری نہیں ہے کہ ایک ہی نمبردار ہوگا، اگر کوئی اور بھی آ جائے میرے ہی زمانے کے اندر تو خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں اس سے تعلیمات پوچھ سکتا ہوں خدا کی، اس کو پرکھ نہیں سکتا، اس کا سر تن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، پتھر اٹھا کے نہیں مارے جا سکتے۔ تو ابھی جو یہ انبیاء آئے ہیں یہ تھوڑی سی ابتدا ہے، جن میں یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ لعنت ملعنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، دوسرے کو قتل واجب قتل سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان انبیاء کی کمزوری ہے اور ان کا مواخذہ ہوگا، خدا ان سے پوچھے گا۔ لیکن ایک وقت میں 4-5 کیا پوری زمین انبیاؤں سے بھر جائے گی۔ اب جب ہماری موومنٹ میں 16 نبی آ چکے ہیں، بعض اوقات جب میں سیمینار دے رہا ہوتا ہوں تو کیونکہ ان کا تعلق بھی خدا سے ہے، جیسے عطر صاحب کا، تو وہ جب ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ میں تڑپ جاتا ہوں اور ان کو چومتا ہوں، تو روئے زمین کا اکیلا میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے یا خدا نے مجھے دیا ہوا ہے، اس کا عہد کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ جو دل لے کے آئے گا وہ خدا اسے قبول کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، بلکہ آپ تو دعائیں کرتے ہیں نمازوں میں کہ ہمیں بھی وہ انعام دے، یعنی کہ ہمیں بھی نبی بنا، پھر آگے سے پھاٹک بند کر دیتے ہیں کہ نبی آ نہیں سکتا۔ تو پھر ایسی دعائیں یہ مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے سوال کرنے والے معزز ممبر کے سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ امید ہے کہ وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، کافی ٹائم ہو گیا، آلموسٹ 1.5 گھنٹہ ہو گیا،
تو اب ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل آپ کا پروگرام انشاءاللہ محترم فیصل بھائی کے ساتھ ہوگا، اور میں آپ کی تشریف آوری کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. میں بھی آپ جیسے لوگ جو ہیں زمین کا نمک ہے، اگر نمک کا ذائقہ چلا جائے تو پھر کیا رہے گا. جدو تیری دنیا تو پیار مک جائے گا تے دس پھر تیری دنیا وچ کی رہ جائے گا. تو دعا ہے کہ خدا کروڑوں مغل اجالا صاحبہ جیسے اور ایسے لوگ لے کے آئیں جن میں انسانیت کوٹ کوٹ کے ہو، وہ سوال بھی کرتے ہوں اور جواب سن کے ان کی دنیا بھی بدل جائے. اور میں نے ہمیشہ اپنے ممبروں کو کہا ہے کہ سوال برائے سوال نہ کی جائے، کرنے چاہیے، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر جواب مل جائے تو اس جواب سے تمہاری دنیا بدل جائے. تو امیر فیصل صاحب کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں، اور رفتہ رفتہ ہمارے تعلقات محبت میں اور پیور ڈسکشن کی جو ٹیم ہے، میں تو نہیں جانتا، صرف آپ کو ان کا بھی شکر گزار ہوں، چاہے کجا وہ مجھ سے اختلاف رکھے. تو بہت بہت شکریہ کہ اس پیغام سے نہ جانے کون سا دل تڑپے، کس دل پہ بہار آ جائے. کوئی دل شاید اس کو سن کر خدا سے مل لے. تھینک یو. شکریہ، جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. میں آج بھلے ہی شامل نہیں ہو سکا، بٹ انشاءاللہ پوری ویڈیو بہت غور خود سے سنوں گا، کیونکہ گفتگو آپ کی بہت ہی نالجبل ہوتی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ خدا نے زندگی بخیر رکھی تو کل ملاقات ہوتی ہے زاہد خان صاحب سے، اور ٹاپک وہی رہے گا، بیگس آف ابو ہریرہ. جی تھینک یو، گریٹفل ٹو یو.